أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، اور درود نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قوموں تک ہادی اور رہبر بنا کر بھیجا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخر نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی شریعت عطا کی جو شریعت رات کی تاریکی میں بھی دن کی طرح واضح اور روشن ہے۔ برادران اسلام، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے لوگوں کی حاجت اور ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ وہ انبیاء جو لوگوں کو گمراہی سے ہدایت کی طرف، تاریکی سے روشنی کی طرف لے جانے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مدد آسمانی کتابوں کے ذریعے کی، اور ان آسمانی کتاب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نور اور ہدایت قرار دیا، اور یہ ساری چیزیں اس لیے کی گئی تاکہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے صحیح راستے پر گامزن ہو جائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، جس کی دعا ہر شخص، ہر مسلم نماز میں بارہا کرتا ہے اور اللہ سے التجا کرتا ہے کہ وہ اسے صحیح راستے کی رہنمائی کر دے، یہی وہ صحیح راستہ ہے جس کے خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی بعثت فرمائی اور کتابوں کو نازل فرمایا، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے رب کے اس فرمان کو سن کر ہمیں ہر وہ اچھی چیز بتلا دی جو ہمیں دنیا میں فائدہ پہنچا سکتی ہے اور آخرت میں کامیابی دلا سکتی ہے، اور ہر اس بری چیز سے ہمیں روکا اور منع کر دیا گیا جو ہمیں دنیا میں بھی نقصان پہنچائے اور آخرت میں بھی ہماری نجات کو ختم کر دے۔ تو انہی چیزوں میں سے، انہی اخلاق میں سے ایک ایسی صفت کے تعلق سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں جس کا پایا جانا ایک مومن کے اندر اور ایک مسلمان کے اندر ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی چاہے اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی بھی عبادتیں کر کر لے آئے، نمازوں کے انبار لے کر آئے، صدقات و خیرات ہزاروں کیے ہوں، لیکن اگر یہ اخلاق کی اس صفت سے اگر وہ شخص متصف نہ ہو
تو کہیں نہ کہیں اس آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہے، اس آدمی کے اندر کوتاہیاں ہیں، اور ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے سوال بھی کرنے والے ہیں۔ وہ صفت کون سی ہے؟ وہ صفت جسے ہم حیا کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، کہ ہر شخص کے اندر حیا کا ہونا ضروری ہے، کہ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہے یا ایمان والا سمجھے لیکن اس کا دل حیا سے خالی ہو، اس کے دل میں اور اس کے ایمان میں حیا کا کوئی حصہ موجود نہ ہو، تو ایسا شخص اور ایسے شخص کا ایمان اسے اللہ کے پاس کامیابی نہیں دلا سکتا۔ جہاں تک بات حیا کی ہے، حیا کہتے کسے ہیں؟ حیا کا مطلب ہوتا ہے، جیسے قوامیس کے اندر علماء اکرام نے حیا کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ انسان کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے لیکن اس کام کو کرنے سے وہ باز آ جائے تاکہ لوگوں کی ملامت کا وہ شکار نہ ہو۔ کسی کام کو انجام دینا چاہ رہا ہے لیکن لوگوں کی ملامت کی ڈر سے وہ آدمی اس کام سے پیچھے چلا آئے، اسے حیا سے علماء اکرام نے تعبیر کیا۔ اب جہاں تک اس حیا کی بات ہے، اسلام کے اندر اخلاق کی اس صفت کی جانب اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں ابھارا ہے اور کہا ہے کہ حیا ایک مومن کا ہتھیار ہے، جس کے اندر حیا ہے اس کے دل میں تقویٰ ہے، اور جو متقی ہے وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ لیکن جس کے دل میں حیا نہیں ہے وہ آدمی متقی ہو نہیں سکتا، اور جو متقی نہیں ہے وہ آخرت میں کامیاب ہونے والا ہرگز نہیں ہے۔ جہاں تک بات حیا کی ہے، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حیا کے تعلق سے انبیاء کی مثالیں دیں اور بتایا ہے کہ یہ انبیاء جن کو ہم نے تمہارے لیے ایک اسوہ اور ایک نمونے کے طور پر بھیجا تھا، ان کی حیا تمہارے لیے بطور مثال ہے۔ اسی لیے اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو صفت حیا ہے اس کا ہونا ایک مومن کے لیے کتنا ضروری ہے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر اس حیا کے تعلق سے کہتے ہیں کہ یہ حیا ایک ایسی صفت ہے کہ جس مومن کے اندر یہ صفت آ جائے وہ حیا کرنے والا بن جائے، چاہے وہ حیا اللہ کے ذات سے کرتا ہو، چاہے وہ حیا گناہ سے اور اپنے نفس سے کرتا ہو، چاہے وہ آدمی حیا لوگوں سے کرتا ہو، چاہے حیا کی کتنی بھی قسمیں اس آدمی کے اندر اگر آ جائیں تو امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی ہر گناہ سے بچنے کے لائق بن جاتا ہے۔ ہر گناہ سے اس کا دل اسے روک لیتا ہے صرف حیا کے ہونے کی وجہ سے، اور جس آدمی کے اندر حیا آ جائے وہ کبھی بھی کسی آدمی کا حق نہیں مار سکتا۔ اگر کوئی شخص کسی کا حق مار رہا ہے تو سمجھیں کہ کہیں نہ کہیں اس کے دل کے اندر حیا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی کی دو بیٹیوں کا ذکر کیا، ایک بزرگ نبی، ایک پاکیزہ نبی، اور یہ نبی عربی نسل سے، عربی خاندان سے تھے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء بھیجے ہیں ان میں سے صرف 4 ایسے نبی ہیں جن انبیاء کا تعلق عرب کے خاندان سے ہے، جن کو عربی انبیاء کہا جاتا ہے۔ وہ صرف 4 انبیاء ہیں، باقی جتنے بھی انبیاء ہیں یہ اپنی قوموں کے اعتبار سے، اپنے زبانوں کے اعتبار سے بھیجے گئے تھے۔ ایک نبی کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا اور ان کی 2 بیٹیوں کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان سے اس نبی کی بیٹی کی حیا کی تعریف اللہ نے کی۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، کہ اس نبی کی 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی مارے حیا کے چلتے ہوئے آئی اور اس شخص سے کہتی ہے قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، وہ کہتی ہے کہ میرے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں، آپ نے جو ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے اس کا بدلہ ہمارے ابا جان آپ کو دینا چاہتے ہیں، آپ ہمارے پاس چلیے آئیے، میرے والد کی دعوت کو لبیک کیجیے۔ یہ نبی حضرت شعیب علیہ السلام تھے، اور یہ حضرت شعیب کی 2 بیٹیاں تھیں جن کی حیا کی تعریف اللہ نے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو چھوڑ کر چلے گئے، ایک واقعے، ایک حادثے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے پاس پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو لوگوں کو دیکھا کہ بہت سارے لوگ ایک کنویں سے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور 2 لڑکیاں اس قوم سے دور کھڑی ہیں اور اپنے جانوروں کو لے کر کھڑی ہیں، انتظار میں ہیں کہ کب لوگ پانی پلا کر ہٹ جائیں تب یہ اپنے جانوروں کو پانی پلائیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور اس بکریوں کو، ان جانوروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا، بغیر کسی عوض کے، بغیر کسی ارادے کے اور بغیر کسی بدلے کی نیت کے۔ جب یہ دونوں بیٹیاں اپنے ابا کے پاس پہنچی تو وقت سے پہلے پہنچی، کیونکہ ہمیشہ یہ خود سی اپنی بکریوں کو پانی پلایا کرتی تو تاخیر سے پہنچتی۔ تو ان کے ابا نے پوچھا کہ آج جلدی کیسے تشریف لائی؟ تو انہوں نے سارا ماجرا سنایا۔ تب جا کر حضرت شعیب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام بلانے کا حکم دیا۔ تو اسی قصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا کہ جب ان دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی مارے حیا کے آئی اور آ کر حضرت موسیٰ سے کہنے لگی کہ میرے ابا نے آپ کو بلایا ہے تاکہ آپ نے میرے جانوروں، ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کا بدلہ میرے ابا آپ کو دے سکیں۔ برادران اسلام، حیا ایک ایسی عظیم صفت ہے کہ حیا کا ہونا ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ جس آدمی کے دل میں حیا نہ ہو اس آدمی کا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا، اور جس آدمی کا ایمان مکمل نہ ہو ایسے آدمی کو قیامت کے دن سے گھبرانا چاہیے، کیونکہ وہاں مکمل ایمان والے انبیاء جیسی ذات بھی گھبرائے گی، جن انبیاء کے بارے میں اللہ نے خود کہا کہ یہ انبیاء ایسے ہیں جن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، نیکیوں کے ہر کام کو کرتے ہیں، اور اللہ نے جو کام ان کو دیا اس کام کو یہ بجا لاتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی یہ انبیاء اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر گھبرائیں گے۔ جن کا ایمان مکمل ہوگا، صدیق، شہداء، اس دور کے، اس امت کے جو بڑے بڑے اللہ کے نزدیک متقی ہوں گے وہ بھی گھبرائیں گے۔ تو اس آدمی کو تو اور گھبرانا چاہیے جس کے دل میں حیا نہ ہو اور حیا کی وجہ سے جس کا ایمان مکمل نہ ہو۔ برادران اسلام، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیا کی تعریف کی۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم جو لباس پہنتے ہیں، جو لباس ہم پہنتے ہیں، اس میں سب سے بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے کہ انسان اپنے دل پر تقویٰ کے لباس کو پہنا لے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اے انسانو جو تم لباس پہنتے ہو کتنا اچھا ہوتا کہ تقویٰ کا لباس پہن لیتے، اور یہ تقوی کا لباس سب سے بہترین لباس ہے۔ مفسرین نے یہاں تقوی سے مراد حیا مراد لیا ہے، تقوی سے مراد حیا مراد لیا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ لباس التقویٰ ذالک خیر، کہ حیا کا لباس تمہارے لیے سب سے بہترین لباس ہے، حیا کا لباس تمہارے لیے سب سے بہترین لباس ہے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیا کی تعریف کی، حیا کی تعریف کی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، کہ اے ایمان والو تم نبی کے گھر میں داخل نہ ہو، تم نبی کے گھر میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تم کو داخل ہونے کی اجازت نہ دے دی جائے۔ ہوا یہ تھا کہ جب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوتے، آ کر بیٹھ جاتے اور کافی لمبی دیر تک گفتگو کرنے لگتے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل خانہ تھے، ان اجنبی لوگوں کے گھر میں آنے کی وجہ سے اور لمبے دیر بیٹھنے کی وجہ سے ان کو پریشانی ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارے حیا کہ ان سے یہ بھی نہ کہہ پاتے کہ میرے گھر والوں کو پریشان ہو رہی ہے، اب یہاں سے چلے جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی، لیکن حیا آپ کو اس بات سے منع کرتی کہ آپ ان کو اپنے گھر سے جانے کے لیے کہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کا خیال کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے حیا کا خیال کرتے ہوئے اللہ نے مومنوں سے حکم دیا کہ جب نبی کے گھر میں داخل ہو تو اجازت کے ساتھ داخل ہو، اور جیسے ہی تمہارا کام مکمل ہو جائے نبی کے گھر سے فوراً چلے جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تمہیں بغیر شعور سے، بغیر نہ جانے تم لوگ نبی اور ان کے گھر والوں کو تکلیف پہنچا دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی حیا کی تعریف کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس قدر حیا تھا کہ آپ حیا کی وجہ سے اپنے گھر سے کسی کو جانے کے لیے تک نہ کہتے۔ ایک جگہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حیا کے تعلق سے، جہاں حضرت اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا ذکر کیا اور ان کی حیا کی تعریف کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ بہت ساری آیتیں ہیں جو انسان کو حیا کی طرف ابھارتی ہیں۔ لیکن اگر حدیث کے اندر دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بہت ساری باتیں کہی۔ حدیث کے اندر آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہر نبی کو شریعت عطا کی گئی، اور جو پرانی شریعتیں تھیں ان ساری شریعتوں کو منسوخ کر دیا گیا، لیکن ان پرانی شریعتوں کے اندر کچھ ایسی باتیں تھیں جو اتنی اچھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو باقی رکھا، ان چیزوں کو باقی رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے انبیاء کو جس چیز کا حکم دیا گیا تھا اور جس چیز کا مجھے بھی حکم دیا گیا ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس حیا نہ ہو تو چاہے وہ جو بھی کرے اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا،
جس انسان کے اندر حیا ہے، تو حیا ایک ایسی صفت ہے جس کا حکم اللہ نے اس سے پہلے نبیوں کو بھی دیا، اور اسی حکم کو اللہ نے اس شریعت میں بھی باقی رکھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تمہارے اندر حیا موجود ہے تو ہر گناہ سے پرہیز کرو، ہر برے کام سے پرہیز کرو۔ اگر تمہارے اندر حیا نہیں ہے تو اس کے بعد جو چاہے انسان گناہ کو انجام دے سکتا ہے۔ اسی لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ اس حیا کے بارے میں فرماتے ہیں، امام ابن قیم حیا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حیا جتنے بھی اخلاق اسلام نے بتائے ہیں، حیا اس کے اندر سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ حیا کیا ہے؟ اخلاق کے بڑے پیمانے پر ہے، بلکہ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حیا یہ انسان کی خاصیت ہے، انسان کی خاصیت ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ایک انسان جو گوشت کا لوتھڑا ہے، جس کے جسم میں گوشت ہے اور ہڈی ہے، امام ابن قیم کہتے ہیں کہ اس کو انسان صرف حیا بناتی ہے، اس کو انسان صرف حیا بناتی ہے۔ اگر کسی کے یہاں سے حیا کو کھینچ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف وہ ایک گوشت کا لوتھڑا ہے اور صرف ہڈی کا ڈھانچہ ہے۔ تو گویا جس آدمی کے اندر حیا ہے اللہ اس کو انسان سمجھتا ہے، اور جس کے اندر سے حیا کو نکال لیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف ایک گوشت اور ہڈی کا ڈھانچہ ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ حیا کتنی اہمیت کی حامل والی صفت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان بضع وسبعون شعبہ اعلاها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایمان کی 77 سے زیادہ شاخیں ہیں، سب سے بڑی شاخ لا الہ الا اللہ کے معنی کو جاننا، اس کے تقاضوں پر عمل کرنا، اور سب سے ادنا شاخ یہ ہے کہ انسان راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا جو ہے ایمان کا حصہ ہے۔ آپ نے ایمان کا ذکر کیا، سب سے بلند حیا، سب سے بلند ایمان کا شعبہ بتا دیا اور سب سے کم تر درجہ بتا دیا، لیکن بعد میں علیہ الصلوۃ والسلام خود کہہ رہے ہیں کہ حیا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان کو، حیا کو ایمان کے حصوں میں سب سے الگ بیان کرنے کی وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اہمیت کی جانب لوگوں کو ابھارنا چاہ رہے تھے۔ ایک حدیث کے اندر آپ نے فرمایا الحیا لا یاتی الا بالخیر، الحیا خیر کلہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے اندر حیا ہوتی ہے، حیا ہمیشہ بھلائی کو لے کر آتی ہے۔ جو حیا کرے گا ہمیشہ بھلائی ہی پائے گا، اور جتنی بھی قسم کی حیا ہو سکتی ہے وہ انسان کے لیے اچھی ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک آدمی کے پاس سے ہوا۔ وہ آدمی گھر کا بڑا تھا، اپنے چھوٹے بھائی کو ڈانٹ رہا تھا، گھر کا بڑا تھا، اپنے چھوٹے بھائی کو ڈانٹ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ انک لتستحی، کہ تم بہت زیادہ حیا کرتے ہو، تم اتنا زیادہ حیا کرتے ہو کہ تمہارے حیا کرنے کی وجہ سے تم کو کتنی مرتبہ نقصان پہنچ چکا ہے، اتنی زیادہ حیا نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کان پر یہ بات پڑی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعہ فإن الحیاء من الایمان۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ تمہارے بھائی کو حیا کی وجہ سے نقصان ہوا ہوگا، لیکن اس کو اسی حالت پر رہنے دو، کیونکہ یہ حیا ایمان کا حصہ ہے، یہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اگر انسان اپنے دل کے اندر ایمان کو رکھے اور ایمان کی وجہ سے اگر کوئی نقصان بھی انسان کو ہو جائے تو انسان کو کیا ہے، گوارا کر لینا چاہیے، لیکن نقصان سے بچنے کی خاطر اپنے ایمان کو بیچنا بالکل نہیں چاہیے۔ برادران اسلام، اس لیے حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی بہت ہی زیادہ تاکید کی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ما کان الفحش فی شیء الا شانہ وما کان الحیاء فی شیء الا زانہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی معاملہ ہو، چاہے معاملہ چھوٹا ہو چاہے معاملہ بڑا ہو، اگر کسی مسئلے میں بے حیائی آ جائے، فحش آ جائے، برے الفاظ اور بے حیائی آ جائے، معاملہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، انسان اس میں ذلیل ہو جاتا ہے، انسان اس میں ذلیل ہو جاتا ہے اور وہ معاملہ اللہ کے نزدیک ناپسند ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس بھی معاملے میں اگر حیا داخل ہو جائے، اگر وہ معاملہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ معاملہ مکمل قرار پاتا ہے، وہ معاملہ اللہ کے نزدیک بہتر ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور قول ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ من قل حیاؤہ قل ورعہ، کہ جس آدمی کے اندر حیا کم ہو جاتی ہے اس آدمی کے اندر بزرگی کم ہو جاتی ہے، اور جس آدمی کے اندر بزرگی کم ہو جائے سمجھ لیجئے اس آدمی کا دل ہی مر گیا۔
جس آدمی کے اندر حیا کم ہو گئی اس آدمی کی بزرگی کم ہو گئی، اور جس کی بزرگی کم ہو گئی اس کا دل مر گیا، اور جس آدمی کا دل مر گیا ہے ایسا آدمی آخرت میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ وہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ اس دن نہ کسی کا مال انسان کو فائدہ پہنچائے گا، چاہے اس مال سے اس نے کتنے ہی صدقات و خیرات کیوں نہ کیے ہوں گے، نہ اس کی اولاد اسے فائدہ پہنچائے گی، چاہے اس نے اولاد کتنی بھی اچھی تربیت دی ہوگی، الا من اتى الله بقلب سلیم، سوائے اس آدمی کے جو صحیح سالم دل لے کر اللہ کے پاس آئے۔ اگر آپ کا دل صحیح سالم ہے، آپ کے دل میں کسی کے لیے بدگمانی بے حیائی نہیں ہے، تو ایسا دل والا ہی اللہ کے پاس کامیاب ہونے والا ہے۔ اسی لیے دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اس سے پہلے جتنے بھی دین گزرے ہیں تمام دینوں کے اندر کسی ایک اخلاق کو اس دین کا سب سے بڑا حصہ سمجھا جاتا تھا، اخلاق کو ایک بڑا حصہ، دین کا بڑا حصہ سمجھا جاتا تھا۔ جتنی بھی امتیں گزری ہیں تمام امتوں کے اندر کوئی نہ کوئی ایک صفت ایسی ہوتی جو صفت اخلاق کی رئیس ہوتی، اور جہاں تک ہماری اس امت اسلامیہ کی بات ہے ہمارے یہاں اخلاق میں سب سے بڑھ کر اگر کوئی اخلاق ہے تو انسان کا حیادار ہونا ہے، انسان کا حیادار ہونا ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے یا انبیاء اکرام کو دیکھیے کہ انبیاء اکرام کے اندر حیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح رکھا تھا۔ قرآن میں اللہ نے بہت ساری انبیاء کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا، اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنی روح میں سے پھونکا، اس کے بعد جنت میں حضرت آدم کو چھوڑا اور کہا کہ جنت میں جہاں چاہو کھاؤ پیو لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا اور اس سے کسی چیز کا فائدہ نہ اٹھانا۔ مگر شیطان نے حضرت آدم کو بہکا دیا، جیسے ہی حضرت آدم نے گناہ کر لیا، جیسے ہی حضرت آدم نے اس پھل کو توڑ کر کھا لیا تو جو لباس اللہ نے حضرت آدم کو دیا تھا وہ لباس فوراً نیچے گر گیا، وہ لباس ان سے نکل گیا، اور جیسے ہی حضرت آدم اور حضرت حوا اس گناہ میں شامل ہوئے ان کے جسم سے لباس گر گیا تو فوراً ایک دوسرے سے اپنے آپ کو چھپتے چھپاتے درخت کے پیچھے بھاگنے لگے، جبکہ شوہر بیوی ہیں، ان کو دیکھنے والا تیسرا کوئی نہیں ہے، مگر یہ فطرت اور یہ فطرت کے اندر جو حیا ایسی چیز ہے کہ انسان تنے تنہا رہ کر بھی اللہ سے حیا محسوس کرتا ہے۔ جیسے ان کے جسم کے لباس اتر گئے دونوں درخت جانے لگے اور درخت کے پتے لے کر اپنے شرمگاہوں کو چھپانے کی حفاظت کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے بارے میں بتایا کہ کیسے حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ سے حیا محسوس کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن کے اندر آتا ہے کہ قوم موسیٰ یہ اتنے بدبخت تھے، اتنے بے حیا تھے کہ جب یہ غسل کرتے تو سارے کے سارے مرد مل کر ایک جگہ ننگے ہو کر غسل کرتے تھے، اور اسی طرح عورتیں کرتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام با حیا تھے، حضرت موسیٰ یہ کام نہیں کرتے، تنے تنہا جا کر حضرت موسیٰ غسل کیا کرتے تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے عیب لگایا اور کہا کہ حضرت موسیٰ کے اندر ہی کوئی عیب ہے اسی لیے ہمارے ساتھ غسل نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پاک فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قصہ، لمبا قصہ ہے کہ کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پاکی کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضرت موسیٰ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، اگر وہ حیا کرتے ہیں تو یہ ان کی اچھائی ہے، یہ ان کی ایک بہترین صفت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کو لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بہت حیا محسوس کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام معراج پر گئے تھے، معراج پر جانے کے بعد آپ کو بہت سارے تحفے دیے گئے، ایک بڑا تحفہ نماز کی شکل میں ملا، 50 وقت کی نماز آپ علیہ السلام کو دی گئی، 50 وقت کی نماز دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو لے کر جیسے ہی آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے میری امت کو بھی نماز کا حکم دیا تھا، میری امت اس بات کی طاقت نہیں رکھتی تھی، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ کی بھی امت اس 50 وقت کی نماز طاقت نہ رکھے، آپ جائیے اللہ تعالیٰ سے اس نماز کو کم کرنے کا مطالبہ کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، اللہ سے کم کا مطالبہ کرتے، اللہ تعالیٰ نماز کو کم کر دے۔ اتنی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ کے مشورے پر اللہ کے پاس گئے کہ یہ 50 وقت کی نمازیں 5 وقت کی نمازیں ہو گئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب 5 وقت کی نماز لے کر آئے تو حضرت موسیٰ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی جائیے اللہ تعالیٰ سے نماز کی کمی کا مطالبہ کیجئے، آپ کی امت اس 5 وقت کی نماز کی بھی طاقت نہیں رکھ سکتی۔ تو اس وقت اللہ کے نبی نے کہا، اے موسیٰ اب مجھے میرے رب سے حیا محسوس ہوتی ہے، اب مجھے میرے رب سے حیا محسوس ہوتی ہے کہ کتنی مرتبہ اس کے سامنے میں جاؤں اور کتنی مرتبہ تخفیف کا مطالبہ کروں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کا معاملہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو غلطی کرتے ہوئے دیکھ لیتے،
جب کسی شخص کو غلطی کرتے ہوئے دیکھ لیتے تو کبھی آپ پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے, شخص کا نام لے کر نہیں بولتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ما بال اقوام یفعلون کذا وکذا, منبر پر چڑھ جاتے اور کہتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگ ایسا ایسا کام کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ کس نے وہ کام کیا, لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیا تھی کہ آپ مارے حیا کے کسی کا نام نہ لیا کرتے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نصیحت بھی کر دیا کرتے. اسی طرح صحابہ اکرام کا معاملہ دیکھیے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بیت الخلاء کرنے کے لیے جاتے تو چادر کو اپنے سر پر ڈال دیتے. بیت الخلاء کرنے کے لیے گئے ہیں, چادر کو سر پر ڈال لیتے. پوچھا جاتا کہ آپ ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, پھر بھی آپ چادر سر پر ڈالتے ہیں؟ تو کہتے تھے کہ مجھے میرے رب سے حیا محسوس ہوتی ہے. کہتے تھے کہ مجھے میرے رب سے حیا محسوس ہوتی ہے کہ وہ رب جو مجھے ہر جگہ اور ہر وقت دیکھ رہا ہے, اس رب کے سامنے میں ایسا کام کروں تو کروں, کیسے کروں؟ تو لہذا ہمارے حیا کے اپنے سر پر چادر کو ڈال لیا کرتے. اسی طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی حیا مشہور ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اتنے حیادار تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے, ایسے فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے, ایسے فرشتے بھی حضرت عثمان سے حیا محسوس کرتے. اتنے پاکدار اور حیادار انسان حضرت عثمان بن عفان تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا, آپ جانتے ہیں کہ نبی جہاں انتقال کیے نبی کو اسی جگہ دفنایا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال حضرت عائشہ کے گھر میں ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں دفنایا گیا. جب اللہ کے نبی کو دفنایا گیا, جو حضرت عائشہ کا اپنا کمرہ, ان کا اپنا روم تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد وہ اسی روم میں رہتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر وہیں تھی. اور اس کے بعد 2.5 سال کی خلافت حضرت عائشہ کے ابو جان نے کی, حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کی. جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کو لا کر بھی حضرت عائشہ ہی کے روم میں دفنایا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں دفنایا گیا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب تک میرے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تھی, جو میرے شوہر تھے, تو میں اسی گھر میں رہتی تھی, اپنے کپڑوں کو اتارتی تھی اور اس گھر میں نماز پڑھتی تھی. لیکن جب میرے ابو کو دفنایا گیا تب بھی میں اسی گھر میں رہتی اور اپنے کپڑوں کو اتارتی. لیکن جیسے ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور انہوں نے اجازت مانگی تھی کہ میں میرے دونوں ساتھی کے بازو دفن ہونا چاہتا ہوں, حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لا کر ان کے گھر میں, ان کے روم میں دفنایا گیا, تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد سے مجھے حیا محسوس ہونے لگی ایک ایسے آدمی سے جو اپنی قبر کے اندر سو گیا. حضرت عمر بن خطاب سے کہ ایسی قبر والے کے سامنے اپنا لباس اتاروں تو کیسا اتاروں. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ کے کمرے میں دفنا دیا گیا, حضرت عائشہ نے اس کمرے میں رہنے کو چھوڑ دیا, اس کمرے کو ہی چھوڑ دیا مارے حیا کے. اور کس سے حیا کہہ رہی تھی؟ اس آدمی سے حیا کہہ رہی تھی جو اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا. تو حیا کی یہ مثالیں صحابیات کے اندر دیکھیں, یہ صحابہ کے اندر دیکھیں, بہت سارے نمونے آپ کو ایسے مل جائیں گے. ایک تابعی کا ذکر آتا ہے جن کا نام ربی بن خویثم تھا. ربی بن خویثم ان کا نام تھا. جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے قرآن کی آیتیں سنائی گئی کہ قرآن کی آیتیں کیا سنائی گئی کہ اے مومنو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو, تم نگاہوں کو نیچی رکھو گے تمہارے دل کے اندر اللہ تقویٰ پیدا کر دے گا. حضرت ربی بن خویثم رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی نگاہوں کو اس طرح نیچے کر لیا تھا کہ لوگ انہیں اندھا سمجھنے لگتے تھے. کبھی کسی کو نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہی نہیں تھے, ہمیشہ ان کی نگاہیں نیچے رہتی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر میں رہا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر میں رہا کرتے تھے. ان کے اڑوس اور پڑوس کے لوگ ان کو نابینا سمجھتے. ایک مرتبہ حضرت ربی بن خویثم مسجد میں گھر میں داخل ہوئے تو ان کی پڑوسن چلا کر حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہنے لگی کہ آپ کا نابینا شخص, آپ کا نابینا دوست گھر میں داخل ہو گیا. وہ ربی بن خویثم جو لگاتار 15 سال سے اسی گھر میں رہ رہے تھے, ان کے پڑوسی کو پتا بھی نہیں تھا کہ وہ نابینا نہیں ہے, مگر مارے حیا کے اپنے نگاہوں کو اس طرح نیچے کرتے ہیں کہ لوگ ان کو اندھا سمجھتے ہیں. تو زیادہ عبداللہ بن مسعود سے چلا کر کہنے لگی کہ آپ کا نابینا دوست گھر میں داخل ہو رہا ہے, جو راستے میں چیزیں گری ہیں ان کو ہٹا دیں کہیں وہ گر نہ جائیں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود مسکرانے لگتے اور کہتے کہ ربی بن خویثم اللہ تعالیٰ تم کو معاف فرمائے, تمہاری حیا کتنی اچھی ہے, تمہاری حیا کتنی اچھی ہے. جب گھر میں داخل ہوتے تو آنکھ بند کر کے دروازہ کھٹکھٹاتے. پتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اکیلے ہیں, پھر بھی خدشہ ہوتا کہ کہیں کوئی عورت سامنے نہ آ جائے اور میری نگاہ نہ ان کے اوپر پڑ جائے. صرف اسی خدشے کی وجہ سے گھر میں داخل ہوتے تو ہمیشہ دروازہ کھٹکھٹاتے تو اپنی نگاہوں کو بند رکھا کرتے. تو اگر حیا کسی انسان کے دل میں ہوتی ہے تب حیا نگاہوں میں آ جاتی ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حیا کا تعلق انسان کی آنکھ سے ہے. اگر آنکھ میں حیا ہے تو کافی
بھی ہے, دل کے اندر حیا کا ہونا ضروری نہیں ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگرچہ ہماری نگاہ بری ہے تو کیا ہوا, ہمارے دل میں تو حیا ہے. آپ جان لیں کہ اگر آپ کے دل میں حیا ہے تو حیا آپ کی نگاہوں میں نظر آئے گی, اور اگر آپ کی نگاہوں میں حیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حیا آپ کے دل میں بھی ہے. اگر کسی کے دل میں حیا ہے اور نگاہوں میں حیا نہیں ہے تو وہ حیا مکمل ہو ہی نہیں سکتی. اس طرح کی باتیں بہت سارے لوگ کرتے ہیں. برادران اسلام, ایک حدیث ہے جس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے حیا محسوس کرنے کے بارے میں فرمایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں استحیوا من اللہ حق الحیا, کہ لوگوں جس طرح اللہ سے حیا محسوس کرنی چاہیے ویسے اللہ سے حیا محسوس کرو. تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تو اللہ سے حیا محسوس کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ حیا یہاں مقصود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان تحفظ الرأس وما وعى, کہ تم اپنے سر کی حفاظت کرو. اللہ سے حیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی سر کی حفاظت کرو, اور تمہارے سر کے ارد گرد جو چیزیں ہیں, مطلب تمہاری آنکھ ہے, تمہاری ناک ہے, تمہاری زبان ہے, تمہارے کان ہے, ان کو تم حیا کرو اور ان سے حیا محسوس کرو. کان سے کسی کی غیبت کو نہ سنو, کان سے کسی کی چغلی کو نہ سنو, یہ حیا ہے. زبان سے جو گفتگو کرو تو کسی کو گالی دینا, کسی کو برا بلا کہنا, اور ہمیشہ اپنے زبان کے اندر فحش باتیں کرنا, یہ اللہ تعالیٰ سے بے حیائی کرنا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سر کی حفاظت کرو, اور سر کے اندر جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے تم کو دی ہیں اس کی حفاظت کرو. والبطن وما حوا, حیا کرنا ہے اللہ سے تو اپنے پیٹ کی حفاظت کرو, اور پیٹ کے ارد گرد جو چیزیں دی گئی, چاہے وہ ہاتھ ہو, ہاتھوں سے اللہ کے حیا محسوس کرو, پیروں سے اللہ کے حیا محسوس کرو, اپنے شرمگاہوں کے مسئلے میں اللہ تعالیٰ سے حیا محسوس کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور موت کو یاد کیا کرو, اس لیے کہ جس آدمی نے آخرت کی زندگی کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھا, دنیا زندگی کو چھوڑ دیا, یا ایسا ہی آدمی حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے حیا محسوس کرتا ہے. صرف زبان سے یہ کہنا کہ ہم حیا اللہ سے کرتے ہیں, زبان سے گندے الفاظ کا استعمال کرنا, نگاہوں کو گندی چیزوں کی جانب دوڑانا, موبائل فونوں کے اندر چاہے کس قسم کی بھی ویڈیو انسان دیکھے اور انسان اپنے آپ کو حیادار سمجھے, ایسا آدمی حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے حیا بالکل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنے سر کی حفاظت نہ کرے, اور سر کے اندر جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کی حفاظت نہ کرے, اس سے اللہ کی حیا محسوس نہ کرے. اسی طرح پیٹ کی حفاظت کرے, اور پیٹ کے ارد گرد جو چیزیں ہیں اور دنیا کی نعمتوں کو چھوڑ کر آخرت کا بندہ بننے کی انسان جب تک کوشش نہ کرے, اس وقت تک کوئی بھی آدمی حقیقی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا محسوس نہیں کر سکتا. برادران اسلام, بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ لوگ گناہ کرتے ہیں, جب لوگ سامنے ہوتے ہیں تو کچھ گناہ کرتے ہیں, جیسے لوگوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں تو بہت سارے گناہ کرتے ہیں. مثال کے طور پر فحش کام. انسان جب مجموعے میں آتا ہے, بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو بڑا حیادار بنتا ہے, زبان کی حفاظت کرتا ہے, لیکن جیسے ہی اپنے دوستوں کے بیچ میں چلا جائے تو سب سے زیادہ فحش بولنے والا, غلط الفاظ کو استعمال کرنے والا یہ شخص ہوتا ہے. ایسے آدمی کو اللہ سے ڈرنا چاہیے جو لوگوں کے سامنے حیا محسوس کرتا ہے. اپنی بیوی کے پاس جانے کے بعد, اپنے دوستوں کے پاس جانے کے بعد گالی گلوچ کرنا اس کا عام شیوا بن جاتا ہے. ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ تم کو بھیڑ کے وقت سنتا ہے تو جب تم اپنی بیویوں کے ساتھ ہوتے ہو, جب اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتے ہو, یا جب تمہارے ارد گرد کوئی نہ ہو, فون پر گفتگو بھی کرتے ہو, تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سن رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈریں, اپنی زبان کی حیا کا استعمال کریں, کانوں کے حیا کا استعمال کریں, کانوں سے حیا محسوس کرنے کی کوشش کریں, غیبت کی باتوں سے بنیں. اس لیے کہ انسان جو بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے, اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, کہ ہم نے ان انسانوں کو پیدا کیا ہے, ان کے دل کے اندر کیا کیا چل رہا ہے وہ سب ہم جانتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ, لوگ لوگوں سے ڈرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ لائق اس بات کی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ذات یہ حقدار ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا جائے. اگر آپ لوگوں کے بیچ میں آ کر غلط بات نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ کے مسئلے میں اور زیادہ ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وقت دیکھ رہا ہے, اور ہر وقت انسان کیا ہے, حیا کا استعمال, حیا کی اپنے اندر اپنانے کی کوشش کرے. اور ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے, چاہے آپ اپنے اعمال سے کیسے بھی گناہ کریں, آپ جان لیں کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب اللہ تعالیٰ زبانوں پر مہر لگا دے گا. انسان کی جسم نے جو جو گناہ کیے تھے, انسان کے جسم اللہ تعالیٰ کے سامنے بول اٹھے گا, اور اس وقت میں انسان اللہ کے سامنے کوئی
کوئی بہانہ نہیں پیش کر پائے گا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کافروں کی بائیں ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال دے گا تو کافر کہیں گے کہ ہائے ہائے یہ کتنا ہمارا برا عمل ہے کہ اس نے نہ ہماری چھوٹی چیز کو چھوڑا نہ ہماری بڑی چیز کو چھوڑا, ہر چیز کو اس کتاب نے لکھ ڈالا, چاہے اس کام کو جس نے ہم نے لوگوں کے سامنے کیا ہو, تنے تنہا کیا ہو, ہر کام کو اس کتاب نے لکھ ڈالا. اس لیے ضروری ہے کہ انسان حیا محسوس کرے. جس طرح لوگوں کے بیچ میں رہ کر انسان حیا محسوس کرتا ہے, انسان جب تنے تنہا ہو جائے تب بھی اللہ تعالیٰ سے حیا محسوس کرے. حیا ایک عظیم صفت ہے. اگر کوئی شخص حیا کو محسوس کر لیتا ہے, حیا کو اپنے دل میں جگہ دے لیتا ہے, تو آخرت کے دن ایسا انسان کامیاب ہوگا. اگر کوئی آدمی اپنے دل کے اندر حیا کو جگہ نہیں دیتا ہے, ایسے انسان کو آخرت کے دن سے ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے, اللہ ہمارے اندر حیا کو عطا فرمائے, اور حیا کے مسئلے میں جتنی مرد برابر کے حقدار ہیں اس سے زیادہ حیا کے مسئلے میں خواتین ذمہ دار ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں اور بہنوں کے اندر حیا عطا فرمائے, اللہ ہماری زبانوں کی حفاظت فرمائے, اللہ ہماری کانوں کی حفاظت فرمائے, اللہ ہمارے دلوں کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.